7 ذی الحجہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ، اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام احمد بن شعیب کنیت ابو عبد الرحمن، اور آپ خراساں کے شہر نسا نامی شہر میں پیدا ہوئے تھے 215 ہجری میں۔ ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی، پھر اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر خراساں، حجاز، مصر، عراق، جزیرہ اور شام کا سفر کیا۔ پھر مصر کو اپنا وطن بنا لیا، وہیں دین کے اشاعت اور تدریس حدیث میں لگے رہے، اور اتنی شہرت پائی کہ اس زمانے میں مصر میں ان کے برابر کا کوئی نہ تھا۔ آپ نے حدیث کی کئی کتابیں لکھی، جن میں سے آپ کی کتاب المجتبیٰ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان نسائی شریف کے نام سے مشہور ہے، سنن کبریٰ کا استقصار ہے۔ امام نسائی ایک طرف حدیث میں ماہر تھے تو دوسری طرف فقہ حدیث اور راویوں کو پرکھنے اور جانچنے میں لاسانی تھے۔ ان کا اندازہ آپ کی کتاب المجتبیٰ سے ہوتا ہے، اور آپ ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے رہے اور الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آپ بڑے زاہد اور عالم بھی تھے، عابد بھی تھے۔ راتوں کو عبادت کرنا آپ کا معمول تھا۔ ذی القعدہ 302 ہجری میں آپ مصر سے نکلے اور فلسطین پہنچے۔ پیر کے دن 303 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور بات کریں اللہ کی قدرت کی، کہ اللہ کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے۔ کبھی بغیر کسی بادل کے شبنم کی شکل میں پانی اتار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہر چیز نم اور تر ہو جاتی ہے اور سورج کی گرمی اور تپش سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کبھی شدید بارش برسا کر ہلاکت و تباہی کا ماحول پیدا کرتا ہے، کبھی برف اور اولے برسا کر سخت سردی کا سما پیدا کر دیتا ہے، اور برفیلے پہاڑ اور حسین وادیاں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آسمان سے شبنم، بارش، برف، اولے برسا کر موسموں کو بدلنا اللہ کی قدرت کی زبردست دلیل ہے۔ اور بات کریں فرض کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو، اپنے غلاموں اور نوکروں کے باروں میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ کرتے کی آستین گٹوں تک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتے کی آستین گٹوں تک ہوتی تھی۔ گٹے کہتے ہیں ہاتھ کا جو ہتھیلی ہے اور کلائی ہے، کلائی کے اوپر ایک ہڈی سی ابھری ہوئی ہوتی ہے، اسے گٹا کہتے ہیں۔ خواتین کا بھی یہ سطر ہے، اگر نماز کے درمیان یہ کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگر جان بوجھ کر کھل گیا، اور اگر انجانے میں کھلا تو اس سے بھی نماز میں خلل آتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی آستینوں کو لمبا رکھیں، نماز کو سیکھ کر پڑھیں۔ اور ایک بہت ہی اہم عمل کی فضیلت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کو اس لیے پڑھے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور تنہائی میں جائے تو نماز خراب پڑھے، تو یہ ایسی خراب بات ہے جس کے ذریعے وہ اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ اور دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا تو مجھ سے دور ہو جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھ سے بچ گئے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ اور آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے، ان کے دائیں، ان کے بائیں پر دوڑتا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ نور بشارت بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور آسیبی اثرات کا علاج طب نبوی سے حضرت ابو یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، کچھ اثرات ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر دم فرما دی، جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور وہ آیتیں یہ ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی 4 شروع کی آیتیں، درمیان کی 2 آیتیں، آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، اور سورہ آل عمران کی 1 آیت، اور سورہ اعراف کی 1 آیت، اور سورہ مومنون کی 1 آیت، اور سورہ جن کی 1 آیت، اور شروع میں سورہ صفات کی 10 آیتیں، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، پھر سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص۔ اور قرآن نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتے ہیں۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 20 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔